اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کو لطف اللہ رائٹس چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ رجب کی خاص فضیلت، ماہ رجب کی بدعات، رجب کے کنڈے اور شب معراج کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت نفع ہوگا۔ لفظ رجب اگر جیم کے ضم کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے شرم کرنا، پھینک کر مارنا، ڈرنا اور بڑائی کرنا، اور اگر جیم کی فتحہ کے ساتھ رجب ہو تو اس کا معنی ہے گھبرانا اور شرم کرنا۔ اصطلاح میں رجب قمری مہینوں میں 7ویں مہینے کا نام ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں بھی شامل ہے جنہیں شریعت اسلامیہ میں حرمت والے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے روز سے ہی اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں سے مراد رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام ہے، جیسے کہ یہ وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے۔ شیخ ابن عادل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی 4 کی حرمت پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی معترض کہے کہ یہ 4 مہینے بھی دیگر مہینوں کی مانند ہے تو پھر انہیں دوسروں سے ممتاز کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں یہ چیز بعید نہیں، کیونکہ شریعت میں مکہ مکرمہ کو دیگر شہروں سے زیادہ محترم قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کے دن اور عرفہ کے دن کو باقی دنوں سے زیادہ محترم کہا گیا ہے۔ شب قدر کو باقی راتوں پر برتری دی گئی ہے، یعنی اشخاص کو رسالت عطا کر کے دوسروں پر فوقیت دی گئی ہے۔ تو اگر بعض مہینوں دوسروں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت دی گئی ہے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ حرمت و تعظیم میں ان 4 مہینوں کے تخصیص اس طرح ہے جیسے صلاۃ وسطیٰ کی تخصیص ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یعنی نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز کی۔ ان مہینوں کی حرمت کے 2 مفہوم ہیں، ایک یہ کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا کہ یہ مہینے متبرک اور قابل احترام ہیں، ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ پہلا مفہوم کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا کہ یہ قابل احترام اور متبرک ہیں ابھی بھی اسلام میں باقی ہے۔ ماہ رجب کی خاص فضیلت۔ ماہ رجب کی اتنی عمومی فضیلت تو ثابت ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے باقی مہینوں سے زیادہ قابل احترام اور متبرک ہے، لیکن بطور خاص ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، جیسے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت وارد نہیں، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایات یا تو من گھڑت اور جھوٹی ہیں یا شدید ضعیف ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں، اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بھی صحیح اور قابل حجت حدیث وارد نہیں جو ماہ رجب میں مطلقاً روزے رکھنے یا رجب کے کسی معین دن کا روزہ رکھنے یا اس کے کسی رات کے قیام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو۔ اہل علم کے درجہ بالا اقوال سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب کی کوئی بھی خاص فضیلت ثابت نہیں، اور جن روایات میں اس کی کوئی بھی فضیلت مروی ہے وہ تمام کذب و افطرا ہیں۔ رجب کی فضیلت عدم ثبوت کے ضمن میں بعض اہل علم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے اس لیے اس کے روزے اس عمومی حدیث کی وجہ سے مستحب ہوئے۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ روایت بھی ثابت نہیں بلکہ ضعیف ہے، جیسے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی۔ ماہ رجب کے بدعات۔ حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ
یعنی ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ شیخ ابن عادل نے اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے نقل فرمایا کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد ہے معاصی کا ارتکاب اور اطاعت کے کام ترک کر دینا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد ہے گناہوں کا ارتکاب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ رجب کے کنڈے۔ ماہ رجب کی بدعات میں کنڈے بھرنے کی رسم بھی شامل ہے، جس کے لیے 22 رجب کا دن خاص کیا گیا ہے۔ اس کے پس منظر میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جعفر صادق اور لکڑہارن کا واقعہ بھی ہے۔ اس میں ہے کہ جعفر صادق نے لکڑہارن سے کہا کہ جو بھی آج یعنی 22 رجب کے روز میرے نام کے کنڈے بھر کر تقسیم کرے گا اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی، ورنہ روز قیامت میرا گریبان پکڑ لینا۔ چنانچہ لکڑہارن نے کنڈے بھرے تو اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ ہی من گھڑت ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی بھی مستند ماخذ میں موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 22 رجب یا کسی بھی دن کی خاص فضیلت کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ واقعہ اگر بالفرض صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی عہد رسالت سے صدیوں بعد کا ہے، اور دین عہد رسالت میں مکمل ہو گیا تھا۔ بعد کا اضافہ دین شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسے دین میں بدعت اور گمراہی کہا گیا ہے، جیسے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ شب معراج۔ رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ دن کو روزہ اور رات کو قیام کیا جاتا ہے۔ محافل نعت اور مختلف دینی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، اور مساجد میں چراغاں وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ شب معراج کی تاریخ تو کجا، اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ نے معراج کے لیے ربیع الاول، کچھ نے محرم اور کچھ نے رمضان کا ذکر کیا ہے۔ جب شب معراج کے مہینے میں ہی اختلاف ہے تو اس کی تاریخ کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے کہ شب معراج 27 رجب ہی ہے، تب بھی اس دن کا خصوصی روزہ، قیام، محافل و مجالس اور چراغاں وغیرہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ معراج مکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود رہے۔ اگر اس دن کوئی خاص عمل باعث برکت و فضیلت ہوتا تو سب سے پہلے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے، جبکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اس دن کا کوئی بھی خاص عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے۔ تو اس دن کو بعض اعمال کے لیے خاص کرنا دین میں نئی ایجاد کردہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا ایسی تمام بدعات و خرافات سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ نیز اگر کوئی نفلی روزہ قیام کا اہتمام کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو 11 رکعت قیام کرتے تھے، اور ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ قیام اللیل کرنا چاہے تو اس سنت کو اپنائیں۔ بدعات میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے، جو کوشش و محنت کے باوجود انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں۔ خلاصہ کلام: درجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب کی محض اتنی ہی فضیلت ثابت ہے کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کا احترام کا تقاضا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے اور عبادات بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ محض کذب و افطرا ہی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو کسی بھی نیک عمل اور عبادت کے لیے خاص کرنا بدعت ہے، خواہ وہ صلاۃ الراغب ہو، شب معراج کی محافل و مجالس ہوں، کنڈوں کی رسم ہو یا کسی مخصوص دن کا روزہ ہو، سب ناجائز ہیں اور غیر شرعی امور ہیں۔ اس لیے ان سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صرف ایسے اعمال ہی اختیار کرنے چاہیے جو سنت نبوی سے ثابت ہوں۔
کیونکہ کامیابی صرف سنت کی اتباع میں ہی ہے۔ اس طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں۔ جزاک اللہ۔ Luck Below writes